اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ البقرہ آیت نمبر 101 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور اسی طرح جب ان کے پاس اللہ کی جانب سے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے جو اس کتاب کی اصلاً تصدیق کرنے والے ہیں جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، یعنی یہ بنی اسرائیل کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ جب بنی اسرائیل کے پاس آقا جب آئے، آقا کی بعثت ہوئی، اعلان نبوت ہوا، تو قرآن بھی جو ہے نا آقا کے ساتھ آئی۔ جو قرآن ہے وہ اصلاً جو نا ان کی تورات کی تصدیق کرنے والی تھی، تو انہوں نے اہل کتاب میں سے ایک گروپ نے اللہ کی اسی کتاب تورات کو پسے پشت پھینک دیا، یعنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، گویا وہ اس کو جانتے ہی نہیں، حالانکہ اسی تورات میں انہیں نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر دی تھی۔ آیت نمبر 102 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور وہ یہود تو اس چیز یعنی جادو کے پیچھے بھی لگ گئے تھے جو سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے۔ جب سلیمان علیہ السلام کا زمانہ تھا تو شیطان جادو ٹونے کے منترا پڑھتے تھے، تو یہ لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے، حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا، بلکہ کفر تو شیطانوں نے کیا جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور اس جادو کے علم کے پیچھے بھی لگ گئے جو شہر بابل میں ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتوں پر اتارا گیا تھا۔ وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے تھے، یہاں تک کہ کہہ دیتے کہ ہم تو محض آزمائش کے لیے ہیں یہاں پہ دنیا میں، سو تم اس پر اعتقاد رکھ کر کافر نہ بنو۔ جادو کے اوپر اعتقاد تمہارا رکھیں گے تو تم کافر بن جائیں گے۔ اس کے باوجود یہودی ان دونوں سے ایسا منتر سیکھتے تھے جس کے ذریعے شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیں، حالانکہ وہ اس کے ذریعے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ ہی کے حکم سے۔ جادو اپنا کام نہیں کرتا، مگر اللہ کا حکم جب تک نہیں آیا جادو بھی کام نہیں کرتا۔ اور یہ لوگ وہی چیزیں سیکھتے تھے جو ان کے لیے نقصان دہ ہیں اور انہیں نفع نہیں پہنچا سکتی، ان کو فائدہ نہیں دے سکتی، وہ چیزیں سیکھتے تھے، اور انہیں یہ بھی یقیناً معلوم تھا کہ جو کوئی اس کفر یا جادو ٹونے کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور وہ بہت ہی بری چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کی حقیقی بہتری یعنی آخرت کی فلاح، یعنی آخرت میں جو فائدہ ہونے والا تھا اس کو بیچ ڈالا۔ کاش وہ اس سودے کی حقیقت کو جانتے۔ انہوں نے آخرت کا سودا کر لیا، آخرت کو بیچ دیا، جادو ٹونے کے پیچھے پڑ گئے۔ آیت نمبر 103 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور اگر وہ ایمان لے آتے اور اللہ سے ڈرتے، پرہیزگاری اختیار کرتے، تو اللہ کی بارگاہ میں تھوڑا سا ثواب بھی ان سب چیزوں سے کہیں بہتر ہوتا۔ تھوڑا بھی ثواب مل جاتا اللہ کی بارگاہ تو یہ سب چیزوں سے، جادو ٹونوں سے، یہ سب چیزوں سے بہتر ہوتا۔ کاش وہ اس راز سے آگاہ ہوتے، کاش یہ راز ان لوگوں کو معلوم ہوتا۔ آیت نمبر 104 میں اللہ پاک فرماتا ہے، اے ایمان والو، نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے رائنا مت کہا کرو، یعنی رسول اللہ کو جو نا جیسا آپس میں پکار لیتے ہیں رائنا رائنا ایک دوسرے کو، یعنی اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ بولے اس طرح کی گفتگو رسول اللہ کے ساتھ مت کرا کرو، اگر تم ان کو بلکہ ادب سے انظرنا کہو، یعنی ہماری طرف نظر کرم فرمائیے، ویسا بولو، سمجھے، رائنا مت بولو، انظرنا کہا کرو، اور ان کا ارشاد بغور سے سنتے رہا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ رسول اللہ جو بول رہے ہیں اس کو غور سے سنا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔
آیت نمبر 105 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، نہ وہ لوگ جو اہل کتاب میں سے کافر ہو گئے، نہ وہ لوگ جو اہل کتاب میں سے کافر ہو گئے، اور نہ ہی مشرکین اسے پسند کرتے ہیں کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی اترے۔ جو اہل کتاب نصارہ، یہودی، کرسچنس، جو بھی یہ کافر ہو گئے یا اہل کتاب والے، وہ لوگ ہرگز یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ کی طرف سے کوئی بھلائی مسلمانوں کو اترے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے۔ اللہ کو کس کا ڈر ہے؟ اگر انہوں نے چاہے تو اللہ کو کیا پرواہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ آیت نمبر 106 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، ہم جب کوئی آیت کینسل کر دیتے ہیں، منسوخ کر دیتے ہیں، یا اسے فراموش کرا دیتے ہیں، یعنی اگنور کرا دیتے ہیں، کوئی آیت آئی وہ ٹائم کے لیے تھی، پرٹیکولر ٹائم کے لیے، تو اس کو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ کینسل کر دیتے ہیں، اس کا جو اثر ہے، اور یا پھر اس کو بولتے ہیں کہ اس کو اگنور کر دو۔ تو بہر صورت کسی بھی کنڈیشن میں اس سے بہتر یا ویسی ہی کوئی اور آیت لے آتے، اللہ تعالیٰ اس سے کوئی اور بہتر آیت اس کے بدلے میں لاتے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے، کمپلیٹ کنٹرول رکھتا ہے۔ آیت نمبر 107 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آسمان اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ آیت نمبر 108 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، کیا تم چاہتے ہو کہ تم بھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح سوالات کرو جیسا کہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کیے تھے؟ تو جو کوئی ایمان کے بدلے کفر حاصل کرے، ایمان کو چھوڑ کے کفر حاصل کرے، بس وہ واقعتاً سیدھے راستے سے بھٹک گیا، یعنی مس گائیڈڈ ہو گیا ایکچولی۔ آیت نمبر 109 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، بہت سے اہل کتاب کی یہ خواہش ہے تمہارے ایمان لے آنے کے بعد پھر تمہیں کفر کی طرف لوٹا دے، یعنی یہود اور نصارہ جو اہل کتاب ہے، اللہ تو کفر کر رہے، کتاب کو پیچھے ڈال دیے، اب ان لوگوں کی خواہش ہے کہ مسلمان ایمان لانے کے بعد ان لوگوں کو پھر کفر کی طرف پلٹا دے، ان کی خواہش ہے۔ یہ حسد ہے ان کی، اس حسد کی وجہ جو ان کے دلوں میں ہے، اس کی وجہ سے یہ کر رہے لوگ، اس کے باوجود کہ ان پر حق خوب ظاہر ہو چکا ہے، یعنی حق کیا ہے ان کے سامنے اچھی طریقے سے دکھ چکا ہے، ظاہر ہو چکا ہے۔ سو تم درگزر کرتے رہو، یعنی مسلمانوں کو بولے اللہ تعالیٰ، اگنور کرتے رہو، لوگوں کو درگزر کرتے رہو اور نظر انداز کرتے رہو، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم بھیج دے۔ جب تک صبر کرو، اگنور کرو، اوائڈ کرو، جب تک اللہ اپنا حکم نہ بھیج دے، جب بے شک اللہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ آیت نمبر 110 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور نماز قائم کیا کرو اور زکوٰۃ دیتے رہا کرو، اور تم اپنے لیے جو نیکی بھی آگے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس پالو گے، جو تم کر رہے ہو یقیناً اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ آیت نمبر 111 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور اہل کتاب یعنی کتاب والے کہتے ہیں کہ جنت میں ہرگز کوئی بھی داخل نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ وہ یہودی ہو یا نصرانی، یعنی یہودی اور کرسچنس ہی جنت میں داخل ہو سکتے ہیں، بلکہ وہ لوگ ایسا سوچتے ہیں۔ یہ ان کی باطل امید ہے، یہ حق نہیں ہے، یہ باطل ہے۔ آپ فرما دیں اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اپنی اس خواہش پر سند لاؤ، برنگ دا سرٹیفائڈ فرام اللہ تعالیٰ۔ اگر تم یہ کنفرم کر رہے ہو، تم اپنے دعوے میں سچے ہو، جو تم دعویٰ کر رہے، یعنی یہ اعلان کر رہے کہ کوئی اور نہیں جائے گا جنت میں، خالی یہود اور کرسچنس، تو لے کے آؤ سرٹیفکیٹ اللہ کی طرف سے۔ آیت نمبر 112 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، ہاں جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا
یعنی خود کو اللہ کے سپرد کر دیا اور وہ صاحب احسان ہو گیا، یعنی اللہ کی نظر میں وہ شخص صاحب احسان ہو گیا، تو اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور ایسے لوگوں پر کوئی خوف بھی نہیں ہوگا اور نہ وہ اپسیٹ ہوں گے اور نہ رنجدہ، نہ کسی بات کا ڈر ہوگا اور نہ کوئی اپسیٹ ان کو ہوگا۔ آیت نمبر 113 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور یہود کہتے ہیں کہ نصرانیوں یعنی کرسچن کی بنیاد کسی چیز یعنی صحیح عقیدے پر نہیں ہے۔ یہودی بول رہے ہیں کرسچنز کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، اور نصرانی کہتے ہیں اور کرسچنز کہتے ہیں کہ یہودیوں کی بنیاد کسی شے پہ نہیں ہے، بیسلس ہے، وہ ان لوگوں کا جو بھی عقیدہ ہے بیسلس ہے، حالانکہ وہ سب اللہ کے نازل کرتا کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح وہ مشرک لوگ جن کے پاس سرے سے کوئی آسمانی علم ہی نہیں ہے، وہ بھی انہی جیسی بات کرتے ہیں، بس اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن اس معاملے میں خود ہی فیصلہ فرما دے گا جس میں وہ جھگڑتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں۔ آیت نمبر 114 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اس کے نام کا ذکر کیے جانے سے روک دے۔ مسجدوں میں اللہ کا نام کے ذکر کیے جانے سے روکنے والے سے بڑھ کے کون ظالم ہو سکتا ہے، اور انہیں ویران کرنے کی کوشش کرے، یعنی مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ انہیں ایسا کرنا مناسب نہ تھا کہ مسجدوں میں داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے، یعنی مسجدوں میں ان کو چاہیے تھا کہ ڈرتے ہوئے داخل ہوئے، نہ کہ اللہ کے ذکر سے روکنے کی کوشش کریں۔ ان کے لیے دنیا بھی ذلت ہے، یہ دنیا میں بھی ذلیل ہے، اور ان کے لیے آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ آیت نمبر 115 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا ہے، بس تم جدھر بھی رخ کرو ادھر ہی اللہ کی توجہ ہے، تم ادھر رخ کرو یا ادھر رخ کرو یا ادھر، سب جگہ اللہ متوجہ ہو سکتا ہے، سب جگہ سے، یعنی ہر سمتی اللہ کی ذات جلوہ گر ہے، ہر طرف اللہ کی ذات جلوہ گر ہے، بے شک اللہ ہی بڑی وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 116 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے لیے اولاد بنائی ہے، کرسچنس کہتے ہیں نا، یہودیاں بھی کہتے ہیں، حالانکہ وہ اس سے پاک ہے، بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کی کریشن ہے، اور اللہ اس کا مالک ہے، اسی کی پراپرٹی ہے، جتنے بھی چیزیں انسانہ جینا زمین میں جو ہے سب اللہ کی پراپرٹی ہے، اس کا کریشن ہے، اور سب کے سب اس کے فرما بردار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں جتنے بھی ہے کریٹڈ چیزیں سب اللہ کے فرما بردار ہے۔ مثال کے طور پہ اب میں کافر ہوں سب ایگزامپل، مگر میرے اندر جو روح ہے امر ربی ہے، اللہ کا حکم ہے، تو وہ تو کبھی اللہ کے خلاف نہیں ہو سکتی، تو انہیں تو اپنا کام کر رہی، ظاہر کی باڈی اس کی کافر ہے مگر روحانی طور پہ تو انہیں اللہ کی فرما بردار ہے، اس کی روح، سمجھ رہے آپ، اس کا نفس اللہ کے خلاف ہوگا لیکن روح تو اللہ کی فرما بردار ہے۔ اسی حساب سے دنیا کی ہر شے اللہ کی فرما بردار ہے۔ آیت نمبر 117 میں اللہ پاک فرماتے ہیں وہی آسمان اور زمینوں کو وجود میں لانے والا ہے، یعنی ان کو کریٹ کر کے ان کو ایک چیز میں مطلب اس کا وجود قائم کرنے والا اللہ ہی ہے، اور جب کسی چیز کو کریٹ کرنے کا اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما لیتے ہیں تو پھر اس کو صرف یہی فرماتا ہے کہ تو ہو جا، کن فیکون، یعنی وہ ہو جاتی ہے۔ آیت نمبر 118 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور جو لوگ نالج نہیں رکھتے، علم نہیں رکھتے، کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں فرماتا، یا ہمارے پاس ڈائریکٹ کوئی نشانی کیوں نہیں آتی، اس طرح ان سے پہلے لوگوں نے بھی انہی جیسی بات کہی تھی۔ اب جیسا کر رہے لوگ بتا، پرانے قوم بھی یہی بات کر رہے تھے۔ ان سب لوگوں کے دل آپس میں ایک جیسے ہیں، بے شک ہم نے یقین والوں کے لیے نشانیاں خوب کلیئر کر دی ہیں، خوب واضح کر دی ہیں۔
آیت نمبر 119 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک اللہ نے آپ کو حق کے ساتھ خوش خبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ رسول اللہ کو حق کے ساتھ خوشخبری نیک لوگوں کے لیے اور ڈر سنانا بدماشوں کے لیے، گنہگاروں کے لیے۔ اور اہل دوزخ کے بارے میں آپ سے یہ لوگ پرسش، یعنی اہل دوزخ کے بارے میں آپ سے پرسش نہیں کی جائے گی، یعنی اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اہل دوزخ جو ہے ان کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ آیت نمبر 120 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور یہ یہودی اور کرسچنز آپ سے اس وقت تک ہرگز خوش نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے مذہب کی پیروی اختیار نہ کریں۔ یعنی یہودی اور کرسچنز چاہتے ہیں کہ ان کا جو مذہب ہے اس کی پیروی رسول اللہ کریں، جب تک رسول اللہ ایسا نہیں کریں گے وہ لوگ خوش نہیں ہیں۔ آپ فرما دیں کہ بے شک اللہ کی عطا کردہ ہدایت ہی، اللہ جو ہدایت دیا، جو گائیڈنس دیا، وہی ایکچول گائیڈنس ہے، امت کی تعلیم کے لیے فرمایا۔ اور اگر بالفرض محال، فار ایگزامپل، آپ نے اس علم کے بعد جو آپ کے پاس اللہ کی طرف سے آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو آپ کے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی دوست نہ ہوگا اور کوئی نہ مدد ہوگا۔ رسول اللہ کے پاس تو بہت بڑا علم آ چکا تھا، اس کے بعد بھی اگر کچھ پیروی کریں گے ایسا تو ہو نہیں سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ وارن کر دے کہ اگر ایسا کرے تو آپ کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں۔